أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کا دین، اس کا اصل موضوع اللہ کے دین کا ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی راحت ہے، بلکہ ہمیشہ کی راحت نہیں، ہمیشہ کی عیش و عشرت ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی ہے۔ لیکن اگر یہ پورے طور پہ اس دنیا میں نصیب ہو جائے تو دنیا بھی راحت سے خالی نہیں رہتی، سکون سے خالی نہیں رہتی، اس دنیا کے اندر بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ڈاکٹر کان کا بھی ہوتا ہے، دانتوں کا بھی ہوتا ہے، پیٹ کا بھی ہوتا ہے، سب کو لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی کسی عمل کا اہتمام کرتا ہے، کسی حکم کا پورا کرتا ہے تو لوگ اسے دیندار کہتے ہیں۔ صرف دانتوں کے ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں، صرف آنکھوں کے ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں، پیٹ کے درد کا علاج کرنے والے کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہم نے ایسی خلاصہ نکال لیا کہ جو صرف نماز کا اہتمام کرتا ہے، پگڑی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، پردہ کرتی ہے، بڑی دیندار، بڑی دیندار، اور امید رکھتے ہیں کہ پھر دینداری کا پھل ملے۔ وہ کیسے ملے گا؟ کسی کا پیٹ بھی خراب ہو، دانتوں میں بھی درد ہو، کانوں میں بھی تکلیف ہو، سر میں بھی درد رہتا ہو، بتائیے صحت کے لیے صرف کان کا علاج کروائے، پورے جسم کا علاج کروائے گا نا؟ اور جب پورے جسم کا علاج کروائے گا اور سب صحت مند ہوں گی تب اسے صحت مند انسان کہا جائے گا۔ تو ایسے ہی بھائی، دین کے دو چند احکامات پر عمل کرنے سے آدمی دیندار نہیں بنتا، دینداری تو پوری زندگی کا نام ہے۔ کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے، اخلاق کیسے ہیں، عبادات کا اہتمام کتنا ہے۔ اسے پتہ ہے میں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں، لیکن بس اوقات یہ دائیں بائیں کے ماحول سے جب لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ شاید میں دیندار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کا تذکرہ آیا، بڑی بظاہر نیک، مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، فرمایا جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ دوسری خاتون کا تذکرہ آیا، مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک بڑا اچھا تھا، فرائض اللہ کے بھی پورا کرتی تھی، واجبات اللہ کے بھی پورا کرتی تھی، لیکن مخلوق کے ساتھ سلوک بہت اچھا تھا، فرمایا جنتی ہے۔ تو دین کے ثمرات مل جائیں وہ تبھی آئے گا، اس کے لیے درخت کی صرف جڑیں تو کافی نہیں نا، صرف تنا تو کافی نہیں ہے،
اس کے تو شاخیں بھی چاہیے، شاخوں کے پتے بھی چاہیے، پتوں پر پھول بھی چاہیے، پھل تو پھر آیا کرتا ہے۔ کوئی کہتے میرا عقیدہ بڑا اچھا ہے، تو صرف جڑوں سے کام تو نہیں چلے گا۔ کوئی کہہ دے میری زندگی میں نماز روزہ زکوٰۃ تو ہے، حج تو کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، تو صرف تنے سے کام تو نہیں چلے گا۔ مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وراثت کی تقسیم صحیح کی، ترکہ صحیح ادا کیا، سب کا حصہ جائز دے دیا، اچھے خاصے نمازیوں کے حاجیوں کا دین کیوں خراب ہے؟ ترکہ صحیح تقسیم نہیں کی، وراثت صحیح تقسیم نہیں کی، حق دبا کے رکھا ہوا۔ دینداری تو نہیں، دینداری تو پوری زندگی کا نام ہے، پوری زندگی۔ بچہ نماز پڑھتا ہے، بڑا شریف ہے، اتنا کافی ہے۔ بلکہ اب تو ہمیں بچے اور بچیوں کی وہی چیزیں بری لگتی ہیں جسے معاشرہ برا سمجھتا، باقی چیزیں بری بھی نہیں لگتی۔ بچی سگریٹ پیے بہت برا لگتا ہے، لگنا بھی چاہیے، اس لیے کہ معاشرہ اسے بہت برا سمجھتا ہے، بچی سگریٹ پی رہی، لیکن یہی بچی اگر پردہ نہ کرے، یہی بچہ اگر نماز نہ پڑھے، تو اس معاشرے، اس برائی کو معاشرے نے قبول کر لیا، اچھے خاصے دیندار نے بھی قبول کر لیا، اسے بھی برا نہیں لگتا۔ سگریٹ پی رہی ہے بچی، شریف گھرانہ تو برداشت نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کیا خیال ہے شریف آدمی بے نمازی کو قبول کر لیتا ہے؟ اس پر پریشانی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس برائی کو معاشرے نے قبول کر لیا، اس نے بھی قبول کر لیا۔ جو بے دینی معاشرہ قبول کر رہا ہے، آج وہ اچھا خاصا دیندار بھی قبول کر رہا ہے۔ جسے معاشرے نے اب تک قبول نہیں کیا، اس پر تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کب تک، جب تک وہ رواج میں نہیں آئی، جب تک وہ برائی رواج میں نہیں آئی۔ رواج میں آ جائے گی وہ برائی بھی قبول ہو جائے گی۔ جب دین کے احکامات کے ساتھ یہ برائیاں بھی رہیں گی تو پھر تو دین کے ثمرات نہیں ملیں گے، پھر تو دین کی برکتیں نہیں آئیں گی۔ ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر اس دین کے لیے غذا ہمیشہ اس کی ضرورت ہے۔ جب اس دین کو غذا نہیں ملتی تو دین بکھر جاتا ہے، دو چیزیں کر رہا ہوتا ہے، چار چیزیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، تین چیزیں کر رہا ہوتا ہے، چھ چیزیں چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر طبیب ایک نسخہ تجویز کرے اور اس نسخے میں مختلف اجزاء ہوں، ظاہر ہے ہر اجزاء میں کوئی نہ کوئی اس کی صحت کے لیے اس میں مصلحت ہوتی ہے،
کچھ ہاضمے کے لیے ہوتی ہے، کچھ اندر کی گرمی ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، کچھ صحت کے لیے ہوتی ہے، کچھ جلدی ہضم کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ اب اس نے نسخہ دیا، تجویز کیا اس کی صحت کے لیے، اب اس نے اس میں عقل چلائی، کچھ اجزاء استعمال کر رہا ہے، کچھ چھوڑ رہا ہے۔ اب جب اس کا ریئیکشن آ رہا ہے، کہتا ہے دوائی بھی کھاتا ہوں پھر بھی ریئیکشن آ رہا ہے، بلکہ اور زیادہ تکلیف شروع ہو گئی ہے، کیا کہا جائے گا؟ ارے میاں تو نے تو نسخے کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ جو تو نے اجزاء پورے نسخے کے اجزاء بنا کر اپنی مرضی سے استعمال کر رہا، اس نے تو توازن ہی ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک نسخہ دین دیا تھا، اس نے اس میں اپنی مرضی چلائی، کچھ کو پکڑ لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی چلائی، اور جس کو اختیار کر رہا ہے سمجھ رہا یہ سب سے اہم ہے، اور جس کو چھوڑ رہا ہے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو پھر تو اس کا ریئیکشن آئے گا نا جو آ رہا ہے۔ تو پورا نسخہ تجویز کیا گیا، اس کے اجزاء تقسیم نہ کرے، پورا اپنائے، تب اس کے ثمرات ملیں گے۔ تو اس دین کی توانائی کے لیے غذا ہے، غذا ہے، اور وہ ہے صحبت، وہ ہے صحبت۔ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے آدمی؟ کم از کم 5 سے 8 گھنٹے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ وقت آدمی اپنے گھر میں گزارتا ہے، اور اس میں ہر آدمی کو اختیار بھی ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی درسگاہ ہے، اپنی چار دیواری ہے، اپنا اختیار ہے، اور وہاں بچوں کو بھی صحبت ملتی ہے، بڑوں کو بھی ملتی ہے۔ تو صحبت سے آدمی کی دینداری میں ترقی ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا حصہ صحبت کا گھر ہے۔ بچہ جب ماں کی زبان سیکھتا ہے تو کہیں ٹیوشن تو نہیں گیا، کہیں اسکول تو نہیں گیا، اور اسے زبان آ گئی۔ صرف زبان نہیں آتی، اس صحبت سے اور اس درسگاہ سے اور بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اگر اس صحبت اور اس درسگاہ میں اچھائیاں ہوں گی تو اچھائیاں سیکھے گا، برائی ہوگی تو برائیاں سیکھے گا۔ 8-9 گھنٹے ہوتا ہے، بس اوقات 15 گھنٹے ہوتا ہے، کیا سیکھ رہا ہے؟ صرف زبان نہیں سیکھی، آدمی گھوڑے کے ساتھ رہے تو اس گھوڑے کے اثرات بھی آتے، اونٹ کے ساتھ رہے اس کے اثرات بھی پڑتے، بکریوں کے ساتھ رہے اس کے اثرات بھی آتے، کتے کو پالے اس کی بھی اثرات ہوتے، انسانوں کے ساتھ جب رہتا ہے تو اس کے بھی اثرات ہوتے۔ اب یہ بچے، یہ گھر والے آپس میں رہتے ہیں، اور یہ وہ سارا وہ ماحول ہے جہاں ان کو اختیار بھی ہے، تو بتائیے ایک دوسرے کی زندگی کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ اثرات پڑتے۔ بچے ماؤں کی چھاتی سے صرف دودھ نہیں پیتے، اندر کے جذبات بھی منتقل ہوا کرتے۔
صرف دودھ نہیں ہوتا. ساتھ رہتے ہیں اس کے اثرات پڑتے ہیں. یہ تو اختیاری چیز ہے نا. اس صحبت کو تو ہم بہت بڑھیا بنا سکتے ہیں نا. اس صحبت کو تو ہم بہت بڑھیا بنا سکتے ہیں. اس کی فکر باپ کو بھی ہو, ماں کو بھی ہو, گھر کے بڑوں کو بھی ہو کہ ہم اس گھر کی صحبت کو کیسے بڑھیا بنائیں. 8 گھنٹے تو بچے یہی ہوتے ہیں, 15 گھنٹے تو یہی ہوتے ہیں, اور بچپن تو ویسے ہی ساتھ ہی گزرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ. نیک عورت بڑی دولت ہے. نیک عورت بڑی اور دولت ہے. اس لیے کہ نیک عورت سے گھر بنتا ہے, اس سے خاندان بنتا ہے. نیک عورت سے قوم بنتی ہے. مائیں نیک ہوتی ہیں, قومیں اچھی ہوتی ہیں. مرد سے تو فرد بنتا ہے, عورت سے تو معاشرہ بنتا ہے. تاریخ اسلام میں ہر بڑی شخصیت کے پیچھے, ہر بڑی شخصیت کے پیچھے کوئی عورت ہوگی, چاہے ماں ہے, چاہے بیوی ہے, چاہے بہنا ہے, چاہے بیٹی. پردے کے پیچھے, اس شخصیت کے پیچھے کسی عورت کا مضبوط کردار ہے. کسی کی دعائیں ہیں, کسی کا صبر ہے, کسی کا یقین ہے, کسی کا اللہ پہ اعتماد ہے, کسی کے عبادت کا ذوق شوق ہے, کسی کا آخرت کی فکر ہے. وہ نظر آتا ہے. ہر بڑی شخصیت کے پیچھے کوئی عورت ہے. پہلے مائیں اولادوں کو پالا کرتی تھی آخرت کے لیے. اب مسلمان اپنے بچوں کو پالتے ہیں دنیا کے لیے. تبھی تو ہر وقت ناراض رہتے ہیں, شکایت رہتی ہے. اور اولاد کو ماں باپ سے شکایت رہتی ہے. پہلے پالتے تھے آخرت کے لیے کہ یہ اللہ کے کام کا ہو جائے, یہ اسلام کا ہو جائے, یہ دین کا ہو جائے, اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بن جائے. تو وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا تھا, اور وہ ماں باپ کا احسان شناس بنا کرتا تھا. اب تو ہم اسے پالتے ہیں کہ ان بچوں سے میری خواہشات پوری ہوں گی. وہ بڑے ہو کے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے. اب خواہشات سے آپس میں ٹکراتی ہیں. یہ اس سے شکوے کرتا ہے, وہ اس سے شکوے کرتا ہے. خواہشات تو ٹکراتی ہے. وہ تو جب میاں بیوی کی خواہشات ہوں وہ بھی ٹکراتی ہیں, باپ بیٹے کی خواہشات ہوں وہ بھی ٹکراتی ہیں. اس نے اس کو پالا ہے اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے. اور وہ پلا ہے خواہشات کے لیے. ذرا پالا ہی اس لیے, راستہ ہی وہ دیا ہے. تو خواہشات تو آپس میں ٹکرایا کرتی ہیں. پھر کیوں ناراضگی ہے؟ پھر اولاد تو اس سے تو پھر شکایت ہوگی نا, اور پھر اولاد کو بھی ماں باپ سے شکایت ہوگی. پہلے گھروں کا ماحول ہوتا تھا, ماں باپ کی سوچ ہوتی تھی اولاد اللہ کے لیے, اللہ کی دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اس جذبے سے گھر کا ماحول بنتا تھا. یہی ماں باپ کی دعائیں ہوتی تھی, اسی کے مطابق گھر کا ماحول ہوتا تھا. اسی کے لحاظ سے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے فیصلے ہوتے تھے. اب اولادوں کو پالتے ہیں دنیا کے لیے,
دنیا کے لیے تو ہندو بھی پالتا ہے، سکھ بھی پالتا ہے، عیسائی بھی پالتا ہے، کافر بھی پالتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مسلمان کی تو خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو کھربوں سال کے لیے پالا کرتا تھا، کہ کھربوں سال کی زندگی ہے، اس لیے میں اس کو پالتا ہوں، اس لیے میں اسے کھلاتا ہوں، اس لیے میں اس پہ خرچ کرتا ہوں، اس لیے میں اس کو وقت دیتا ہوں۔ کھربوں سال کا میرا سرمایہ ہے۔ گھر کا ماحول بھی اسی کے مطابق ہوتا تھا۔ تو یہ درسگاہ جو گھر کی ہے یہ تو اختیار میں ہوتی ہے، اور وہ صحبت ہے گھر کے ہر فرد کے لیے اور اولاد کے لیے صحبت ہے۔ وہ کیسی ہے؟ دنیا کی تذکرے ہیں، دنیا کی ٹینشن ہے، دنیا کا غم ہے، تو بھائی اس کے اثرات پڑیں گے۔ آخرت کے تذکرے ہیں، آخرت کا شوق ہے، آخرت کی باتیں ہیں، اس کے بھی اثرات پڑیں گے۔ عورت کا کردار گھر کے بنانے میں، معاشرے کے بنانے میں اسلام میں بہت بڑھیا ہے، بہت بڑی۔ اس لیے اسلام نے عورت کو بڑی عزت بخشی ہے۔ اس کے ہاتھ میں نسل کی تربیت ہے۔ اس کو عبادت کا ذوق شوق تھا، اس میں صبر و شکر تھا، اس کا اللہ کی ذات پہ اعتماد یقین تھا۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فی واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ہاجرہ کو اس وادی میں چھوڑ کے آنے لگے۔ معصوم سے بچے ہیں حضرت اسماعیل، چھوٹی سی تھیلی کے اندر کچھ کھجوریں ہیں، مشکیزے میں کچھ پانی ہے، وہاں چھوڑ کے جانے لگے۔ جنگل، بیابان، زندگی کا کوئی رمق نہیں، زندگی کوئی سامان نہیں، انسان دور دور سے کوئی نہیں۔ کھجورے کب تک؟ پانی کب تک؟ ختم ہو جائے گا۔ آدمی اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، بچوں کی تکلیف تو نہیں دیکھی جاتی۔ خود مشقت اٹھا لیتا ہے معصوم بچہ، اس کا درد تو نہیں برداشت ہوتا۔ اب اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں شام کی طرف۔ تو اہلیہ نے پوچھا، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب کوئی نہیں۔ پھر سوال کیا، جواب کوئی نہیں۔ پھر سوال کیا، جواب کوئی نہیں۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کہنے لگے، اللہ امرک، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر ہلایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عورت کا اور اس زوجہ کا اور اس بیوی کا اور اس اسماعیل کی اس والدہ کا اللہ پہ کیا اعتماد تھا۔ کہنے لگی اذا لا یضیعنی، اگر ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ بتائیے نا، اگر گھر کی ملکہ کا ذہن یہ بن جائے کہ اگر ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ ہمیں نہیں ضائع کرے گا، تو شوہر کے لیے حلال کمانا کتنا آسان ہو جائے گا۔ شوہر کے لیے رسم و رواج سے پرہیز کتنی آسان ہو جائے گی۔ شوہر کے لیے حرام آمدنی سے بچنا کتنا آسان ہو جائے گا کہ ہم روکا سوکھا کھا لیں گے، پھٹا پرانا پہن لیں گے، رسم و رواج سے دستبردار ہو جائیں گے، لیکن میں اپنے گھر میں حرام تو برداشت نہیں کر سکتی۔
میں ناجائز آمدنی تو اپنے گھر میں نہیں قبول کر سکتی، میں تو اپنے بچوں کو وہ غذا نہیں کھلا سکتی، کتنا حوصلہ بڑھے گا حلال کمانے کا؟ اذا لا یضیعنی، ہم اللہ کا حکم پورا کریں اور اللہ ہمیں ضائع کر دے؟ نہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی فرما برداری سے تو ہم نہیں ضائع ہوں گے۔ کیا یقین ہے اس ماں کا اور کیا یقین ہے اس بیوی کا؟ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہم نے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، پھر ہم نہیں ضائع ہوں گے۔ تو گھر کی زندگی تو ایسی ہو بھائی، آخرت کا شوق ہو، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہو، جانتے ہوں کہ اللہ ہے۔ بہت قیمتی ہیرا ہو نا، بہت قیمتی ہیرا، دکان کی جان ہو، دکان والے کی بھی اس ہیرے میں جان ہو، لیکن کوئی آدمی آئے جس کو یہ جانتا بھی ہے اور اس کی دیانت اور سچائی پر بھی اعتماد ہے، وہ ہیرا لے کے جا رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا، کہہ رہا ہے کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، لیکن ہے سچا دیانتدار، صاحب حیثیت بھی ہے، دے بھی سکتا ہے۔ ہیرا لے گیا، پوری دکان کی بھی جان ہے اور اس کی بھی جان اسی میں، لیکن بتائیے افسوس ہوگا، اسے مایوس ہوگا، پریشان ہوگا۔ کیوں؟ ایسا آدمی ہیرا لے کر گیا ہے جس کے بارے میں اعتماد ہے کہ ہیرے سے زیادہ قیمتی چیز دے گا، ڈالر دے گا، بلکہ دل میں خواہش ہوگی ایک اور بھی لے جاتا، ایک اور بھی لے جاتا، لیکن وہی ہیرا ایسا شخص لے گیا جس کو یہ جانتا نہیں ہے اور جس میں اس کی جان ہے، اور وہ لے گیا، جانتا نہیں ہے۔ اب بتائیے اسے کیا حال ہوگا؟ جان نکلے گی نہیں نکلے گی؟ جان نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ نیند اڑے گی یا نہیں اڑے گی؟ بھوک جائے گی یا نہیں جائے گی؟ سکون روٹ جائے گا، نیند اڑ جائے گی، یوں لگے گا جان نکلتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ کو جان لیں گے؟ گھر کی اولاد، گھر کے والے اللہ کو پہچانیں گے؟ نقصان تو گھروں میں ہوتا ہی، کبھی صحت چلی جاتی ہے، کبھی کوئی اور نعمت چلی جاتی ہے۔ دنیا تو نام ہی تکلیف اور راحت کا ہے، صحت اور بیماری کا ہے، دنیا تو نام ہی اس کا ہے۔ لیکن جب کوئی قیمتی چیز چلی بھی گئی اور یہ پتا ہے کہ لے کے جانے والے کون ہیں؟ اللہ، اور وہ تو اس سے زیادہ قیمتی چیز دیں گے، بتائیے کیا حال ہوگا گھر میں؟ سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ لیکن اگر گھر سے کوئی چیز چلی گئی، زندگی سے کوئی چیز چلی گئی اور ایسی ذات لے گئی جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، پھر تو حواس باختہ ہوگا نا، پھر تو حواس باختہ ہوگا، پھر تو ضرور حواس باختہ ہوگا۔ اور اگر گھر میں اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، یقین ہے، سبحان اللہ، گھر کی زندگی کی توانائی ہے، تو یہ ماحول تو گھروں میں دے سکتے ہیں، یہ صحبت تو گھروں میں دے سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، صرف نماز کافی نہیں، صرف پردہ اور داڑھی کافی نہیں، یہ صحت مند ماحول بھی گھروں میں دینا ہوگا۔ آخرت کا شوق، عبادت کا ذوق شوق، اللہ تعالی کی پہچان اور بھروسہ،
تب شکر آئے گا، تب صبر آئے گا۔ تو گھروں کا ماحول یہ فریضہ ہے، صحت مند بنانا ایمان کے لحاظ سے یہ فریضہ ہے۔ گھر بنتے ہیں تو قومیں بنتی ہیں، سوسائٹیاں بنتی ہیں، معاشرہ بنتا ہے۔ گھر تو پہلی اکائی ہے، اس پر معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ درسگاہی اجڑ جائے تو معاشرہ اجڑ جایا کرتا ہے۔ گھروں کی زندگی میں دین ہو، اور دین میں نے کیا صرف دانت کا ڈاکٹر، صرف کان کا ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہہ دینا، ایسی صرف نماز پڑھنے والے کو، پردہ کرنے والے کو دیندار کہہ دینا، اس کا نام دینداری نہیں۔ دین تو پوری زندگی کا نام، جس کا تعلق باطن سے بھی ہے، اللہ کو پہچانتا ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پہ یقین ہو، آخرت کا شوق ہو۔ آخرت کا ذوق شوق ہو، زندگی وہ ہے، پھر زندگی کا مزہ ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین بازاروں میں جایا کرتے تھے، زراعت بھی کیا کرتے تھے، مزدوری اور محنت بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے پیش نظر آخرت ہوتی تھی، تو ان کی یہ ساری دنیا بھی دین ہو جایا کرتی، وہ دنیا کو آخرت کے لیے کیش کیا کرتے تھے۔ چونکہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنے دین کو دنیا کے لیے کیش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دین بھی دنیا ہو جاتا ہے۔ ان کی دنیا بھی آخرت ہو جایا کرتی تھی، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، آخرت کا ذوق شوق تھا، آخرت ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ تو گھروں کا ماحول ایسا بنائے میرے عزیزو کہ اس صحبت میں آخرت کا شوق پیدا ہو، اس ماحول میں عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو، اس ماحول میں صبر شکر کی زندگی آئے، اس ماحول میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ آئے۔ یہ تو اختیار میں، یہ صحبت تو اختیار میں ہے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ 80 کی دہائی کی بات، 1980 کی دہائی کی بات، کوئی پرانے بزرگ نہیں کہ تابعی ہوں، تبع تابعین ہوں۔ تو فرمایا کرتا ہے میری دادی مجھے بتایا کرتی تھی، میری دادی، ان کے والد کی والدہ، دادی ان کی ہوئی، فرمایا دادی بتایا کرتے تھی کہ جب تمہارے ابا پیدا ہوئے تھے تو انہیں قرآن کی اتنی آیات یاد تھیں جس کی مقدار 1 پاؤ بنتی۔ جب انہوں نے زبان کھولی تو انہیں اتنا یاد تھا قرآن جتنا 1 پاؤ بنتا ہے، مختلف آیتیں یاد تھیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو؟ آپ مہمان ہیں، اپنے بچے کے سامنے ہمیشہ عربی بولیں تو زبان کھولے گا تو عربی بولے گا نا۔ آپ پختون ہیں، اپنے بچے کے سامنے صرف اردو بولیں تو جب بچہ زبان کھولے گا تو اردو بولے گا نا۔ تو جب بچے نے سنا ہی قرآن ہے، گود میں بھی قرآن سنا، سینے سے لگایا تب بھی قرآن سنا، سلا رہی ہے تب بھی قرآن پڑھ رہی ہے، تو جب زبان کھولی تو قرآن کی آیتیں یاد ہے۔ ایسے بھی گھر کا ماحول تھا، اور بچوں کو ایسا بھی گھر کا ماحول ملتا تھا۔ اب تو کوئی گھر اور کسی گھر کے کوئی کمرہ موسیقی سے خالی نہیں ہے۔ اب جب بچہ ذرا سے ٹانگوں کے پھڑا کھڑا ہوتا تو سب سے پہلے ناچنا شروع کر دیتا اور گنگنانا شروع کر دیتا ہے۔ سنا ہی اس نے وہی ہے، دیکھا ہی وہی ہے۔
تو گھر کا ماحول تو قائم اختیار میں ہے اور وہ صحبت کی قائم مقام ہے. کیسی صحبت دے رہے ہیں آپ وہاں؟ وہاں کیسی صحبت ہے؟ اس سے افراد تیار ہوتے ہیں کہ اتنا تو ہو میرا گھر کا ماحول کہ وہاں اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے. اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے. اور اس میں بڑا کردار عورت کا ہے، بیوی کا ہے، ماں کا ہے، بڑا کردار. اس میں جتنا ذوق شوق ہے، آخرت کا جتنا شوق آئے گا، جتنا عبادت کا ذوق شوق آئے گا، جتنی صبر شکر والی زندگی آئے گی، اس کے اثرات ہیں. اس لیے اللہ کے نبی ہمارے دین نے عورت کو بلند مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا. ماں ہے تب بھی، بیوی ہے تب بھی، بیٹی ہے تب بھی. اس کی شان بتائیے. اس لیے کہ اس سے نئی نسل کی تربیت اس سے وابستہ ہے. خود کتنی نیک ہے اور پھر اسے اولاد کی تربیت کی کتنی فکر ہے، اس کے اثرات پڑتے. گھروں کا ماحول ہوتا تھا مسلمانوں کے ہاں، گھر کی خواتین ان میں تلاوت کا مسابقہ ہوتا تھا کہ کس نے کتنی تلاوت کی. اور اب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ جو دیکھتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اسی کے اثرات پھر زندگی پر ہیں کہ دنیا میں کس طرح نمائش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، دکھلاوے میں کسی طرح دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، نمائش میں کسی طرح دوسروں سے آگے بڑھ جائیں. اور اسی میں زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. وقت بھی ضائع ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی ضائع ہوتی ہیں، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، گھروں کا یہ دین کا ماحول دینا اور پورے دین کا ماحول دینا، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچے آگ کی طرف جا رہے ہیں اور باپ پلنگ پہ بیٹھے ہوئی ہے، ماں دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی ہو. تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں کبھی ایسا دور نہیں آیا. لیکن قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو آگ سے بچا لو، گھر والوں کو آگ سے بچا لو، یہ کون سی آگ ہے پھر؟ وہ وہی آگ ہے جو گناہ کی آگ ہے، جسے لوگ گناہ کی آگ کو آگ نہیں سمجھتے. اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ. ڈھیلان ہو اور بچے کو سائیکل پہ بٹھا دیا، بریک بھی ٹھیک نہیں ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بتائیے اگر وہ ہلاک ہوتا تو اس ہلاکت میں کون شریک ہے؟ ڈھیلان بھی ہے، بریک بھی نہیں ہے، اور اس پہ بٹھا دیا. گناہ کی دلدل بھی ہے، اس کے پاس ایمان کی وہ بریک بھی نہیں گناہ سے بچ سکے، اور اس دلدل میں اسے بھیج دیا. اب وہ ہلاک ہو گیا تو ذمہ دار کون ہے؟ یا تو ایمان دے دو نا، ایمان کی بریک دے دو کہ برے سے برے ماحول کے اندر بھی اپنی ایمان، اپنی عزت، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے گا. یا تو ایسا ایمان دے دو. پھر وہ ایمان بھی نہیں، بریک بھی نہیں، اور پھر اس برے ماحول میں دھکیل بھی دیا. اب کہتا ہے یہ صاف ستھرا رہے، نیک اور پارسا رہے. کیسے رہے گا؟
تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے گھرانے پر، گھر کے ذمہ داروں پر، کہ گھر کی صحبت اچھی کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوچھے گا یا رسول اللہ فتنے کا دور ہو، صحیح غلط، اچھے برے، سنت بدعت، اس کی تمیز ہی مٹ گئی ہو، فتنے کا دور ہو، ظلمت اور اندھیرا ہو، بچنے کی صورت کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوسری بات وابکی علی خطیئتی، اپنی خطاؤں پر روتے رہا کرو، اپنی خطاؤں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ تیسری بات فرمائی ولیسع بیتک، تیرے لیے تیرا گھر کافی ہو، گھر تو ایسا ہو کہ وہاں تو ایمان محفوظ ہو، وہاں تو دینداری محفوظ ہو، وہاں تو عبادت کا ذوق شوق کا ماحول ہو، وہاں تو آخرت کی سوچ پروان چڑھے۔ ولیسع بیتک، بلا ضرورت باہر نہ نکلے، گھر کافی ہو۔ تو گھر کی زندگی تو بھائی اختیار میں، بازار اختیار میں نہیں، گلیاں اختیار میں نہیں، تعلیمی ادارے اختیار میں نہیں، گھر کی زندگی تو اختیار میں ہے۔ اس کو ہم کتنا ایمان والا بنا سکتے ہیں؟ سویرے سویرے اٹھے اور ہر بچہ اور بچی سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، سبحان اللہ۔ کوئی گھر کا فرد ایسا نہ ہو جس نے سویرے سویرے یہ روحانی ناشتہ نہ کیا ہو۔ کتنا خوبصورت ماحول ہوگا، کوئی مشکل کام ہے کیا؟ ناشتہ بھی تو سب کر لیتے ہیں، تو روحانی ناشتہ کرنے میں کون سی دقت ہے؟ تھوڑا سا اہتمام چاہیے کہ ہمارے گھر میں روزانہ سب سے پہلے سویرے تلاوت ہوگی، اور سب کریں گے، بیٹی بھی کرے گی، ماں بھی کرے گی، دادی بھی کرے گی، سب تلاوت کرے گی۔ ہم نہیں کہہ رہے پورا سپارہ پڑھ لیں، پاؤ پڑھ لیں بھائی، لیکن کچھ نہ کچھ سویرے سویرے میرے گھر میں انوارات تو ہوں، روح کو ایک اچھی غذا تو ملے، میرے دن کا آغاز میرے گھر میں اس کا ابتدا تو اچھی طریقے سے ہو۔ اور اگر سویرے ہو ہی ایسے کہ سب بے نمازی اکٹھے ہوئے، کتنی نحوست ہوگی اس گھر میں، کتنی اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی اس گھر میں کہ دن کے آغاز ہی میں اللہ کا اتنا بڑا حکم توڑ دیا۔ تو گھر کی فضا ایمان والی بنائیں، اور وہاں ایسی باتیں، ایسے تذکرے جس سے آخرت کا شوق بڑھے، اور زندگی شکر، اللہ دے دے اللہ کا شکر، اور کچھ لے لے اللہ کا صبر، اللہ پہ راضی۔ دنیا ہے بھی کتنے دن کی، کچھ نہ بھی ملا تب بھی اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میرے عزیزو، اگر یہ گھر کی فضا نہ بنائی تو زندگی پھر کل اولاد کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ہاں، پھر صبر کرنا، شکر کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ گھر کی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے صبر، شکر، اللہ کی ذات پہ یقین، آخرت کا شوق۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ بیٹے پالے، اللہ کے لیے پالے، جب اللہ نے مانگا ایک بھی دے دیا، دوسرا بھی دے دیا، تیسرا بھی دے دیا، چوتھا بھی دے دیا، پانچواں بھی دے دیا، سب قبول ہو گئے۔ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اللہ پالا ہی اس لیے تھا، آپ نے مجھے اعزاز بخشا کہ میرے بچے تیرے دین کے لیے قبول ہو گئے، تیرا شکر ہے۔ مزہ ہے نا زندگی کا، میں تو پالا ہی اس لیے تھا۔ کہاں ہیں ایسی مائیں آج؟
جو اللہ کے دین کے لیے بچوں کو پالے. اب تو ہم اپنی خواہشات کے لیے پالتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اچھا پرزہ بن جائے, آمدنی زیادہ ہو جائے. بس یہ زندگی کا مقصد ہے. اللہ کے دین کے لیے رکھیں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اولادوں کی پرورش کریں گے. ان کو دیکھو گے کلیجہ ٹھنڈا ہوگا, آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, راحت ملے گی. راحت ملے گی. تو گھر کا ماحول دین کے لحاظ سے بڑھیے بنائیں, اور خاص طور پہ خواتین اسلام, امت کی مائیں بہن بیٹیاں, انہیں اپنے گھر کا ماحول ایمان والا بنانا, ایمان والا بنانا, نیکیوں والا بنانا. وہاں مسابقہ ہو, شوق ہو عبادات کا, آخرت کے لیے زندگی ہو. عقل بندی یہی ہے, دور اندیشی یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں آخرت کے تذکرے ہوں, آخرت کی خاطر جینے کا جذبہ ہو. بڑی بیماری ہے دنیا کی حد سے زیادہ محبت, روگ ہے روگ. دنیا کی حد سے زیادہ محبت, حب الدنیا رأس کل خطیہ. حد سے زیادہ دنیا کی محبت بہت بڑی بیماری ہے, بہت بڑی بیماری. آخرت کا شوق ہو تو انشاءاللہ میرے عزیزو, اس گھر کی صحبت کی برکت سے ہمارا دین محفوظ بھی رہتا ہے, ہمارے بچوں کا اور بچیوں کا دین ترقی بھی کرتا ہے. آج اسی صحبت کا نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ مائیں نمازی ہیں, مائیں پردہ کرتی ہیں. جب ماں اور بچی گھر سے باہر نکلتی ہیں, دونوں کی زندگیوں میں اتنا فرق ہے کہ لگتا ہی نہیں لگتا کہ یہ دونوں ایک گھر سے نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمازی تو ہے, وظیفے تو پڑھتی ہے, لیکن گھر میں دین کے ماحول کی فکر نہیں. گھر میں کیا ہو رہا ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, بچیاں کیا کر رہے ہیں. ابا نمازی تو ہے, لیکن جب ابا اور بچہ دونوں باہر نکلتے ہیں لگتا نہیں دونوں باپ بیٹے ہیں. دونوں کی زندگیوں میں اتنا فاصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اماں کو تو ان کے بڑوں نے ماحول دیا تھا, اس کے ابا کو تو ان کے بڑوں نے ماحول دیا تھا, اور آج انہوں نے اپنی اولاد کو ماحول نہیں دیا. یہ فرق ہے نا, یہ فرق. ان کے ابا اما کو تو ان کے بڑوں نے ماحول دیا تھا, فکر ہوا کرتی تھی, لیکن انہوں نے آج اپنی اولادوں کو یوں آزاد چھوڑ دیا, ان کی زندگی کا رنگ ہی بدل گیا. وبال ہے ایسی اولاد, اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ ہے. اولاد کی حق تلفی ہے بہت بڑی. تو گھروں کا ماحول ایسا دین کا ہو جس سے دین کی حفاظت بھی ہو, دین کی ترقی بھی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نیکی والا ماحول نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما. ہمیں ہمارے بچوں کو گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما. ہمیں اور ہمارے بچوں کو نیکی سے مناسبت نصیب فرما, نیکوں سے مناسبت نصیب فرما. اے مولا کریم نیک ماحول کی قدردانی نصیب فرما. اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات, سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما.
مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، اپنے فضل سے حرام سے محفوظ فرما۔ مولا کریم موذی امراض سے ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت کا باعث بنا۔ یا ارحم الراحمین ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا کریم صحیح معنی میں دینداری کی زندگی نصیب فرما، سوچ اور فکر کے لحاظ سے بھی دینداری نصیب فرما، باطنی امراض سے بھی محفوظ فرما، ظاہری بیماریوں سے بھی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اپنے فضل سے مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو زندگیوں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پورے امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم غزہ کے مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرما کر ہمیں بھی ایمان کی حرارت نصیب فرما، اور ان کی قربانیوں قبول فرما کر ان کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم وہاں کے مسلمانوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اطمینان نازل فرما، اور اپنی قدرت کے عجائبات انہیں دکھا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ان کی قربانیاں اور دین پر ان کی استقامت اور دین پر ان کی یہ قربانیاں اے مولا کریم امت میں ایمانی بہار پیدا فرما، امت میں دینی بہار پیدا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما۔ جو مسلمانوں میں رنگ نسل وطن علاقے صوبائیت قومیت وطنیت کے مدبودار نعروں سے نفرت کا بیج بول رہے، بے دینی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے، اے مولا اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما، ان کے اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم امت میں ایمانی اسلامی وحدت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔